شادی ہالز میں تقریبات 2 گھنٹے کرنے کا فیصلہ، 300 سے زائد مہمانوں پر پابندی عائد۔ کے پی فوڈ اتھارٹی ڈیرہ کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مشترکہ ٹریننگ کا انعقاد۔ ٹانک: گزشتہ 2 سالوں سے کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا شخص کے لیے سیکٹر کمانڈر فرنٹیئر کور ساؤتھ میدان میں آ گئے۔ گزشتہ روز مردان پل کے قریب نہر میں ڈوبنے والے شخص کی تلاش دوسرے روز بھی جاری۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان بھٹا۔ ہیڈ لائن آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ این سی او سی نے شادی ہالز کے لیے نئے گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں، جن کے تحت شادی ہالز میں تقریبات کا دورانیہ صرف 2 گھنٹے اور تقریبات کا وقت 10 بجے رات تک ہوگا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے اور ہالز سیل کر دیے جائیں گے۔ انڈور تقریب کے لیے 300 سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہوگی اور آؤٹ ڈور کے لیے 500 افراد شرکت کر سکیں گے۔ کے پی فوڈ اتھارٹی ڈیرہ کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک روزہ مشترکہ ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نو تعینات فوڈ سیفٹی افیسر کو لیبارٹری میں ٹیسٹنگ اور اشیائے خوردونوش سے متعلق تجربات سے آگاہ کرنا تھا، تاکہ انسپیکشن کے دوران کسی قسم کی کوتاہی سے بچا جا سکے اور عوام تک بلا شک و شبہ صاف اور معیاری خوراک کی رسائی ممکن بنائی جائے۔ ضلع ٹانک: گزشتہ 2 سال سے کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا کتب کالونی کا رہائشی 7 بچوں کا واحد سہارا رحمت نامی مریض کی مدد کے لیے سیکٹر کمانڈر فرنٹیئر کور ساؤتھ میدان میں آ گئے۔ پاک فوج کے اہلکاروں کو ان کے گھر بھیجا اور امدادی چیک دیا۔ ماہانہ وظیفہ مقرر کرنے کے علاوہ علاج معالجے کے لیے اخراجات برداشت کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ پہاڑپور میں مردان پل کے قریب گزشتہ روز ڈوبنے والے شخص کی تلاش کے لیے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں کارروائی کرنے کے لیے دوسرے روز بھی پہنچ گئیں، تاحال ڈوبنے والے شخص کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید 24 گھنٹے دنیا بھر اور علاقائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے www.اعتدال.com.pk۔